السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ گریڈڈ کوئز نمبر 2 آیا ہوا ہے، ویکلی لیب کوئز 2 CS601P سافٹ ویئر کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل کا یہ کوئز ہے۔ یہ گریڈڈ کوئز ہے، 5 نمبر کا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک فرسٹ کوئز کی وہ بنا کے دی تھی سلوشن آپ کو۔ یہ کوئز کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس اگر تھوڑی سی اس ویڈیو کی طرف توجہ فرمائیں تو اگر 5 کویسچن ہیں، ممکنات میں سے ہے کہ 5 میں سے 1 یا 2 کویسچن ریپیٹڈلی آ سکتے ہیں۔ تو اگر جس کو کچھ بھی نہیں آتا، صرف ایک 5 منٹ کی ویڈیو دیکھنے سے اگر اس کو 2 نمبر مل سکتے ہیں تو آئی تھنک یہ کوئز اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میں ٹرائی کروں گا کہ ساتھ آپ کو کانسیپٹ بھی سمجھا سکوں اس تھوڑے سے شارٹ ٹائم میں۔ پہلا کویسچن ہے، وچ آف دی فالوئنگ بیسٹ ریپریزینٹس این ایگزامپل آف جنرلائزیشن ان ریئل ورلڈ سینیریوز۔ زیادہ میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا، جنرلائزیشن کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان میں سے بتائیے کہ بیسٹ ایگزامپل کون سی ہے جنرلائزیشن کے لیے۔ فرسٹ ہے، a restaurant offering a variety of cuisine option on its menu۔ ایک ریسٹورنٹ ہے، ملٹیپل قسم کی مینیو پیش کر رہا ہے، تو کیا یہ جنرلائزیشن ہو سکتی ہے؟ a zoo classifying animals based on their species۔ کہ ایک چڑیا گھر ہے، وہ کلاسیفائی کیا ہوا ہے، انہوں نے مختلف کلاسیں بنائی ہوئی ہیں اینیملز کی، تو کیا یہ اس میں ہے؟ یا کمپنی پرووائڈنگ ڈفرینٹ لیولز آف ممبرشپ ود انکریزنگ بینیفٹس۔ اور فورتھ ہے، این آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کیٹیگرائزنگ پروڈکٹس انٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس۔ دیکھیے یہ اس کا آنسر ہے، ازو کلاسیفائنگ اینیمل بیسڈ آن دیئر اسپیشیز۔ بیسیکلی آپ غور کریں، گروپنگ آن کامن کریکٹرسٹکس۔ یہ میں معذرت چاہتا ہوں، میری رائٹنگ اچھی نہیں ہے اس میں، تو میں نے نوٹ پیڈ اچھے والا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ امید ہے سمجھ جائیں گے۔ یہ ہماری جنرلائزیشن کی ایگزامپل ہے۔ جنرلائزیشن کیا چیز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں گروپنگ آن کامن کریکٹرسٹک، باقی سب میں کامن کریکٹرسٹکس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کو اگر آپ غور کریں تو زو بیسیکلی ایک سنگل بڑی کلاس ہے اینیمل کی، تو اس کے اندر انہوں نے مزید کامن کریکٹرسٹکس، یعنی ہیں تو سب کے سب اینیملز نا، انہوں نے اگر فار ایگزامپل ایلیفینٹس کو ایک سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، لائنز کو اور برڈز کو، یا انہوں نے اس طرح کی کیٹیگریز جو بنائی ہوئی ہیں، بیسیکلی فارم ڈفرینٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن ان کو جب کریکٹرسٹک کو کمبائن کیا جاتا ہے تو وہ اینیملز کے زمرے میں ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ زو، اگر آپ زو کو کلاس کنسیڈر کرتے ہیں تو وہ اس میں فال کرتا ہے۔ تو یہ ہماری جنرلائزیشن ہے، یعنی ایک ہی چیز کی ملٹیپل فارمز جن کی سیم کریکٹرسٹکس ہوں، ان کو ہم جنرلائزیشن کے زمرے میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ کویسچن ہے، وچ آف دی فالوئنگ بیسٹ ریپریزینٹ این ایگزامپل آف پولیمارفزم ان ریئل ورلڈ سینیریوز۔ پولیمارفزم کی وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے، یہ بھی سیم ہے، میوزک پلیئر دیٹ کین پلے ڈفرینٹ آڈیو فائل فارمیٹس۔ یہ اس میں ملٹیپل فارمز کو ایک ہی چیز آپریٹ کر سکتی ہے، یعنی بیسک کلاس آپ کی اگر میوزک ہے تو میوزک پلیئر جو ہے، میوزک پلیئر ایک کلاس ہے، سپر کلاس فار ایگزامپل آپ کی، تو اس میں وہ آڈیو کو بھی پلیئر کرے گا، فارمیٹ الگ ہے اس کا، وہ AVI فائل کو بھی آپریٹ کرے گا، وہ MP4 کو بھی وہ آپریٹ کرے گا، ویو کو بھی آپریٹ کرے گا، تو ہیں تو تینوں میوزک کی فائل نا، لیکن آپریٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک سنگل میوزک پلیئر ہے۔ تو میوزک پلیئر جو ہے یہ ڈفرینٹ آڈیوز کو پلے کر سکتا ہے ڈفرینٹ فارمیٹ کو۔ تو یہ ہماری ملٹیپل فارمز اس کی کریکٹرسٹک کی وجہ سے میوزک پلیئر ہمارا پولیمارفزم کی بیسٹ ایگزامپل ہے۔ آگے، وچ آف دی فالوئنگ بیسٹ ریپریزینٹ این ایگزامپل آف ریئلائزیشن ان ریئل ورلڈ سینیریوز۔ ریئلائزیشن کی کیا ہے؟ اے ٹیچر امپلیمنٹنگ اے لیسن پلان بیسڈ آن دی کریکولم گائیڈ لائنس۔ یہاں پہ آگے میں نے لکھا ہے ایبسٹریکٹ آئیڈیا۔ دیکھیں یہ جو جنرلائزیشن ہے نا، ریئلائزیشن
یہ ایک مائنڈ میں abstract آئیڈیا ہوتا ہے، اس کو جب ہم ریئل ورلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو ایبسٹریکٹ آئیڈیا کا مطلب، ایبسٹریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک ایسی چیز جو فزیکلی تو نہیں ہے، فار ایگزامپل شیپ ہے. اب شیپ کا کوئی کانسیپٹ ہمارے مائنڈ میں ہی ہے نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لو یہ شیپ ہے. تو وہ ایبسٹریکٹ ایک ہے، یعنی کہ جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، جسٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے مائنڈ میں، تو وہ اس کی ایگزامپل ہوتی ہے. تو شیپ کو پھر جب ہم سرکل ڈرا کرتے ہیں پھر ہم دکھاتے ہیں، یہ آگے اس کی سب کلاس میں آتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی کچھ چیز ہے. اے ٹیچر امپلیمنٹنگ اے لیسن پلان بیسڈ آن کریکولم گائیڈ لائنز. اب کریکولم اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے، جو گائیڈ لائنز کریکولم ہوتی ہیں وہ اس کے مائنڈ میں ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا چل رہا ہوتا ہے کہ اگلے پورے سال میں میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ ایبسٹریکٹ ہی ہے نا، ایک سال کا پلان تو اس نے امپلیمنٹ کر کے تو نہیں دے دیا. تو ایبسٹریکشن کو جب وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو وہ آپ کی ریئلائزیشن میں آتی ہے. فورتھ، which of the following best represents an example of inheritance in real world scenario. انہیریٹنس آپ کو پتہ ہی ہے، جو وراثتی چیزیں آگے چل رہی ہوتی ہیں، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. چائلڈ انہیریٹنگ فزیکل ٹریٹس فرام دیئر پیرنٹس. آف کورس ایک بچے نارملی جو شکل ملتی جلتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اس کی اپنے ماں سے یا باپ سے شکل ملتی ہے. تو چائلڈ انہیریٹنگ فزیکل ٹریٹس فرام دیئر پیرنٹس، یہ اس کا بیسٹ آنسر ہے. ففتھ ہے which of the following best represent an example of overriding real world scenarios. اس کا یہ آنسر ہے پیرنٹ ماڈیفائنگ a household rule set by the grandparents. دیکھیں، اوور رائڈنگ کا مطلب ہے کہ آلریڈی ایک چیز موجود ہے، اسی چیز کو تھوڑی سی ماڈیفائی کر کے، اس چیز کے بیسک رولز وہاں رہتے ہیں، ان کو تھوڑا ماڈیفائی کر کے پرنسپل سیم رہتے ہیں. تو جب آپ ماڈیفائی کر کے ایک نئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے اوور رائڈنگ. ا پیرنٹ ماڈیفائنگ اے ہاؤس ہولڈ رول سیٹ بائی دی گرینڈ پیرنٹس. اب بزرگوں نے کچھ روایات سیٹ کی تھیں، تو اس کو جب نئے طریقے سے اس کا جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا اس بزرگوں کے آگے جو نسل آگے چل رہی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے رولز کو جب تھوڑا سا ماڈیفائی کیا، بیسک پرنسپل وہیں پہ رہنے دیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اوور رائڈ کر رہے ہیں اس کو. تو یہ 5 کویسچن ہیں، امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے.